اللہ حافظ کپتان، آپ نے اپنی پوری کوشش کی۔ آپ نے اس قوم کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا۔ آپ اس سسٹم سے لڑے، آپ تعفن زدہ نظام سے ٹکرائے، آپ سٹیٹس سے بڑھ گئے، آپ زمینی خطاؤں سے جھگڑے۔ آپ نے اس ہجوم کو قوم بنانے کے لیے ایک حقیقی لیڈر کا کردار ادا کیا۔ آپ اس قوم کو خودداری اور سلامتی کا سبق دیتے رہے، لیکن آپ اس سسٹم میں فٹ نہیں بیٹھتے۔ آپ اس ہجوم میں جو نیا سبق پڑھ رہے ہیں، اس کی قیمت ہے، اور وہ قیمت آپ کو چکانی پڑ گئی ہے۔ آپ 17 ملین ووٹ لے کر بھی ایک اچھوت کی طرح اس سسٹم سے نکال دیے گئے۔ آپ نے قوم کی خاطر اپنا تن من دھن لگا دیا، لیکن اگلوں نے آپ کو کس طریقے سے استعمال کر کے پھینک دیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ آپ کی مقبولیت کو دیکھ کر آپ کو وقت تو دیا گیا، لیکن ایک اتنی خراب معیشت جو کریش کر چکی تھی، آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کو تعفن زدہ سسٹم میں پھینکا گیا۔ لیکن سلام ہے آپ پر، آپ لڑ پڑے، سب مافیا سے ٹکر لی۔ آپ کے حوصلے اور جذبے کو سلام ہے کہ لٹیروں سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا، اور 3 سالوں میں ہی پاکستان کو امت کا سربراہ اور خطے کا لیڈرانہ کردار دے دیا، معیشت بھی بچا لی اور ملک بھی سنبھال لیا۔ آپ کو اس لیے تھوڑی مہلت دی گئی تھی۔ آپ خودداری اور سلامتی کے راستے پہ چل پڑے۔ آپ کی وجہ سے اس ملک کے مالکان کی ساری زندگی کی کمائی داؤ پہ لگ گئی، جو یورپ کے بینکوں میں پڑی تھی۔ آپ کا بیانیہ اس قدر بھاری ہے، اس کا بوجھ نہ تو قوم اٹھانا چاہتی ہے اور نہ ہی اس ملک کے محافظ۔ سب کو اپنے مفاد عزیز ہیں۔ اس ملک کی کون سوچتا ہے؟ اے کیپٹن، اس لیے آپ کو جانا ہوگا۔ آپ کے خلاف میڈیا میں نئی مہم آئے گی، آپ کی حکومت کے جھوٹے اسکینڈل کھلیں گے، آپ کو اب اتنا گندا کیا جائے گا کہ آپ کا سپورٹر بھی سوچ میں پڑ جائے کہ یار یہ کیا کرتا رہا ہے۔ آپ کو استعمال کر کے ٹشو پیپر کی طرح پھینکنے کی تیاری ہو چکی ہے۔ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کل امریکی غلاموں کے سامنے آپ کو پھینکا جائے گا۔ یہاں ہارس ٹریڈنگ، کرپشن، جھوٹ سب چلتا ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ قوم کو نئے پاٹھ پڑھاؤ؟ آپ نے کوشش کی، آپ لڑے، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے، اور ہمیں ہمیشہ اس پہ فخر رہے گا۔ لیکن آج آپ کو پوری قوم سے چھین لیا گیا۔ 45% سیٹوں والی جماعت کو ہٹا کر 24% سیٹوں والی وزارت عظمیٰ دے کر جمہوریت کی فتح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اے کپتان، ہم آپ کے ساتھ ایک لمبی جدوجہد کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں شارٹ کٹ نہیں چاہیے، ہم سب سہ لیں گے، لیکن یہ مافیا آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ ہجوم آپ کا ساتھ کب تک دے گا؟ یہ سوچ کر دل دہل جاتا ہے۔ آپ اس سٹیٹس کو کا حصہ نہیں ہیں، نہ آپ الگ ہیں، نہ خان صاحب، آپ اس سسٹم میں فٹ نہیں بیٹھتے۔ آپ آزادی و خود مختاری کی بات کرتے ہیں نا، آپ قوم بننے کی تلقین کرتے ہیں نا، یہ سب چیزیں اس سسٹم کو سوٹ نہیں کرتیں۔ اس لیے آپ کو نکال دیا گیا۔ آپ لڑیں گے تو ہم لڑیں گے، لیکن آپ کو کب تک لڑنے دیا جائے گا؟ یہ سوال ہمیں اندر سے کھا رہا ہے۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ مریم نواز نے کہا تھا کہ اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت عمران خان نہیں ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان کا نام و نشان مٹنے والا ہے۔ فضلو نے کہا کہ اسے عبرت بنا دیں گے اور اس کی نسل ویسے ہی نہیں جو یاد رکھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف دھمکیاں ہیں؟ یہ اس پلان کا حصہ ہے جو انہیں دیا گیا۔ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ صرف ہٹانا مقصد نہیں ہے، بلکہ ٹرمینیٹ کرنا ہے۔ وہ اس مٹی کا بنا ہے جو ہار کر بھی مزید قوت سے اٹھ آتا ہے۔ وہ اس سسٹم کو سوٹ ہی نہیں کرتا۔ پاکستانی سیاست میں وہ کہیں فٹ ہی نہیں ہوتا۔ وہ الگ ہی نمونہ ہے جو ملکی مفاد کی بات آ جائے تو کسی کی بھی نہیں سنتا۔ اس سے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اس کی زبان پہ ہر وقت یہی الفاظ ہیں کہ میں اپنے خدا سے سننا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنی پوری کوشش کی۔ وہ اس گندے سسٹم کے اندر اپنی توانائی صرف کر رہا ہے۔ اسے گمنام کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ چینی، آٹا، بجلی، دوائی، ہر قسم کا مافیا اس پہ چھوڑ کر اس کی ریچ ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔
50 روپے پہ لٹیروں کو ضمانت دے کر اور بہر بھگا کر اس کے احتساب کی مہم کو ڈسکریڈٹ کر کے اسے غیر مقبول بنانے کی کوشش کی گئی، مصنوعی شارٹیج پیدا کی گئی، ڈالر کو ڈسٹرب کیا گیا، اتحادیوں کے ذریعے بلیک میل کیا گیا۔ ڈسکا الیکشن ہو یا سینٹ الیکشن، اسے ہر جگہ دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کہیں بھی ان کے سامنے نہیں جھکا، بلکہ پورے حوصلے سے ان کے بچھائے ہوئے جال میں انہیں ہی پھنساتا رہا۔ وہ 3.5 سالوں سے سب سے اکیلا لڑتا رہا اور ڈیلیور کرتا رہا۔ اس نے الیکشن کو بھی ایک سائیڈ پہ رکھ دیا۔ اس نے میگا ڈیمز شروع کیے، اسپیشل اکنامک زونز بنائے، ویژنری پالیسیاں نافذ کی، گرتی انڈسٹریز کو اوپر اٹھایا، کنسٹرکشن انڈسٹری شروع کی، بلین ٹری پروجیکٹ لایا، صحت کارڈ لایا، کامیاب نوجوان پروگرام لایا، احساس پروگرام لایا، پاکستان سٹیزن پورٹل کے ذریعے بیوروکریسی کو نتھ ڈالی، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائے، سڑکوں کا جال بچھایا، سیاحت کے لیے اقدامات کیے، خساروں میں بقت اداروں کو اوپر اٹھایا۔ الغرض اس کا فوکس نسلوں کی جنگ رہی، لیکن اس کی پالیسیاں اس نظام کو سوٹ نہیں کرتی تھیں۔ وہ بھارت کو عالمی محاذ پہ تیگنی کا ناچ نچواتا رہا، امریکہ کے سامنے ایبسولیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا دیا اور مزید اپنی قوم کو پرائی جنگ میں جھونکنے سے انکار کر دیا، آزاد خارجہ پالیسی تشکیل دے دی۔ خان کے جرائم کی لمبی فہرست ہے، اس نے جرنیلوں اور سیاستدانوں کے کاروبار کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس نے کرپشن کو جرم اور برائی کے طور پر متعارف کروا دیا ہے۔ وہ نہ کھاتا ہے اور نہ کھانے دیتا ہے۔ وہ ملک کی خود مختاری اور سلامتی کی بات کرتا ہے۔ وہ ڈوبتی معیشت کو بچا کر اسے استحکام کی جانب لے گیا اور پھر سے مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا جانا ضروری ہے۔ قوم کا کیا ہے؟ اگلی بار پھر ٹرانسفارمر دینے، گلی پکی کرنے، تھانے سے چھڑوانے یا پھر ذات برادری کی وجہ سے کسی بھی سیاستدان کو چن لے گی۔ عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے تو غیرت اور ایمان ہونا چاہیے، جو یہاں مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ عمران خان پیٹ سے سوچنے والی قوم کے لیے خودداری کی جنگ لڑنے نکل پڑا۔ پہلے کسی نے ایسی بیوقوفی نہیں کی، لیکن یہ بیوقوفی کر گیا، اب اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دی اور حکومت بھی گنوا بیٹھا۔ اللہ حافظ کپتان، اگر قوم نے آپ کے ساتھ حقیقی وفا کی تو آپ پھر سے پوری قوت سے واپس آئیں گے، انشاءاللہ۔